बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सियासी मंजरनामे को देखो तो सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल दिखाई देती है। बहुत सारी ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं जिसमें कल भी राना अजीम साहब ने एक तरफ इशारा किया था कि एक बड़ा इत्तेहादी गिरोह जो है वो हुकूमत से अलग होने की तगदो कर रहा है और उनके बयानात या उनके अंदर की जो अफरा तफरी है वो एक वाज़ेह समत का इशारा दे रही है। और इसी बीच में हुकूमत के इत्तेहादी जो है उनको मनाने के लिए हुकूमत की तगदो तो जारी है, लेकिन जब हम देखते हैं पार्लियामान का फ्लोर और अदलिया का मंजरनामा, तो अदलिया के मंजरनामे में भी अफरा तफरी दिखाई देती है, वहां पे भी बड़ी हलचल दिखाई देती है और उसके ऐवान अदल के अपने जो लोग हैं उनके भी पैगामात जो है वो बटे हुए दिखाई दे रहे हैं या उसमें तफरीक दिखाई दे रही है। कल जो वकला की रैली थी और आज स्पीकर कौमी असम्बली ने जिस तरीके से बातें की और जो उन्होंने कहा एक जज साहब के हवाले से कि उन्होंने हमें पॉइंट आउट किया है तो हमें कोई बात नहीं कर सकता, पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, ये वाज़ेह तौर पे पैगाम उस तरफ से भी गया। तो आने वाले दिनों के अंदर ये मंजरनामा किस तरीके से फलेगा? एक तरफ हुकूमत के इत्तेहादी लोग हैं और उनकी आपसी चपकलिश है, दूसरी तरफ अपोजिशन है जो ग्रैंड अलायंस बनाने की तगदो कर रही है। रिजवन के अंदर मेल मुलाकातें भी हुई हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 से लेके 8 फरवरी 2025 तक देखें तो बेशुमार उतार चढ़ाव देखने में आए। उनको यह लगता है कि 8 फरवरी 2025 को भी हम एक वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं और उस पैगाम के तनाजुर में हमारी मजबूती फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कि हमारे ऊपर हुकूमती प्रेशर है, हमें तकसीम करने की बातें की गई, हमारे लोग तोड़े गए, हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। उनकी तंजीम साजी के ऊपर असर क्या पड़ रहा है, उनके बुनियादी ढांचे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इस पर बात की जाएगी। और फिर बात की जाएगी बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के ऊपर कि डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से जो पैगाम दिया गया गज़ा के हवाले से, गज़ा की मिल्कियत के हवाले से, फिर जब उसको इंडोर्स करने की फिर से बात हुई और यह कहा गया कि 5 से 6 मुमालिक में इन लोगों को बसाया जाएगा, वहां पे इनकी जो जिंदगी है वो पुरआसाइश हो जाएगी और ये वापस भी आना चाहें तो अभी वापस नहीं आ सकते। तो ये जो मंजरनामा है जिस पे सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, मुख्तलिफ मुमालिक की तरफ से उसके जवाबात दिए गए। यूरोप वाला जो मामला है कि यूरोप के लोग जो थे उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि 2 रियासती हल इसका निकलना चाहिए। इस तरह के बयानात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है। उधर पाकिस्तान के अंदरूनी मंजरनामे पे अगर मुआशी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो IMF का बहुत ज्यादा तसल्लुत हमारे ऊपर रहा है, लेकिन जो हालिया मेल मुलाकातें थीं, खतूत जो लिखे गए या जो एलामिये जारी किए गए हैं उनके सवालात के वजाहत के तौर के ऊपर उस पर बहुत सी बेचैनियां पाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी साहब ने भी इसके ऊपर बहुत सी बातें की हैं। अब ये जो है ये पाकिस्तान के मुआशी तसल्लुत के लिए किस हद तक अहम है या किस हद तक उसको कमजोर करने की बातें, इसी भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। सब क्या समझते हैं कि अभी जो कल की डेवलपमेंट थी या कल की मेल मुलाकातें थी या कल के जो एलामिये थे और आज जो हलचल मची है, आप आज मौजूद भी शहर इक़्तिदार के अंदर हैं, क्या वहां की हाव नाव आपने ली है या उस हवा के अंदर कितनी खुनकी है या कितनी गरमाइश दिखाई दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यासर, मैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में ही हूँ और शहर इक़्तिदार में बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई हैं। शहर इक़्तिदार के उन जगहों पे भी मैं गया हूँ जहाँ पर फैसले होते हैं या जहाँ पर फैसले करने वाले अपनी बैठकें सजाते हैं। बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई हैं। खासकर आज जो चीज देखने में आई वो सबसे ज्यादा बेचैनी इस वक्त जो पाई जा रही है वो हुकूमती अरकान में पाई जा रही है। बहुत से हुकूमती अरकान जो है उन्होंने मुझे खुद ये बात कही है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत क्या वक्त निकालेगी या नहीं, क्या हमारी हुकूमत को टाइम पूरा मिलेगा या नहीं, क्या हमारी हुकूमत जो है वो आगे जाके सरवाइव कर सकेगी या नहीं। ये अल्फाज थे उन हुकूमती ज़िम्मेदारान के जो इस्लामाबाद के उन हलकों में उठते बैठते हैं कि जिन हलकों में बहुत से फैसले होते हैं। तो मामला तो मुझे तो इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी नजर आ रही है, मुझे इस्लामाबाद के अंदर जो चीज नजर आ रही है, मुझे इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त चीजें नजर आ रही है वो इतनी बेचैनी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अच्छा, वो बेचैनी वहां में नहीं है, वो बेचैनी हुक्मरानों में, वो बेचैनी सियासतदानों में है। वो बड़ी तेजी से उस बेचैनी को जो है वो तेज किया जा रहा है। जिस तरह आपने देखा कि जुनैद अकबर के एक बयान ने
ایک ٹی وی ٹاک شو میں جنید اکبر کے اس بیان نے کہ ہمارے رابطے ہیں، رابطے تھے، رابطے جاری ہیں اور ہم سے ٹائم مانگا جا رہا ہے 2 سال کا. اس پہ بھی میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کا ٹائم مانگا جا رہا ہے کہ 2 سال ان کو حکومت کرنے دیں، 2 سال بعد مڈ ٹرم الیکشن کرا دیے جائیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی اگر ہمیں 2 سال بھی یہ دیتے ہیں تو ہماری سیاست تو ختم ہو گئی، ہماری سیاست کے بعد تو رائے کچھ نہیں. 1 سال ہمارا گزر گیا، دوسرا سال جو ہے وہ تو ویسے ہی جو گزرتے ٹائم نہیں لگتا، اور دوسرے سال میں ابھی بجٹ بھی آنا ہے اور بہت سی چیزیں آنی ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط بڑی کری آنی ہے، اور ایسے معاملے میں ہماری سیاست تو بالکل ختم ہو جائے گی. ہمیں تو ہمارے لیڈروں نے، یہ لفظ انہوں نے ادا کیا کہ ہمیں تو ہمارے لیڈروں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم 10 سال تک حکومت میں رہیں گے، اگلے 5 سال بھی ہمارے ہوں گے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہماری سیاست بچتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ وہ الفاظ ہیں جو اس وقت شہر اقتدار کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں. اب اس سارے سینیریو میں، اس سارے معاملات میں دیکھا جائے تو کچھ ہونے والا ہے. آپ اس بات کو ذہن نشین کی رکھیے گا کہ کچھ ہونے والا ہے. آپ کو آئندہ آنے والے چند دنوں میں بہت سے بیانات تبدیل ہوتے نظر آئیں گے، بہت سے بیاناتوں میں آپ کو تلخی نظر آئے گی، بہت سی چیزوں میں آپ کو وہ سب کچھ نظر آئے گا جس کے متعلق آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہونے جا رہا ہے. شہر اقتدار کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ہر 2 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی، چاہے حکومت کا ہو چاہے اپوزیشن کا ہو، کوئی نہ کوئی میٹنگ کرتا رہتا ہے. اب چونکہ یہاں پر ایک غیر ملکی مہمان آ رہے ہیں، ترکیہ کے صدر آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مہمان کے آنے کے اور اس کے جانے کے بعد کچھ ہونے والا ہے. اب وہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا وہ حکومت کے حق میں ہوتا ہے یا حکومت کی مخالفت میں؟ اگر وہ حکومت کے حق میں ہو رہا ہے تو پھر حکومتی ارکان اسمبلی میں بے چینی کیوں ہے؟ اور اگر وہ حکومت کے مخالف ہو رہا ہے تو پھر ان کی بے چینی بالکل بجا ہے. یہ اثر صورتحال ہے شہر اقتدار کی اس وقت. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے، محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر کے اوپر جو عشائیے کی دعوت دی گئی جس میں اپوزیشن رہنما بشمول سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز صاحب اور دیگر جو افراد ہیں، مولانا بھی وہاں پر موجود ہیں، تو یہ کیا پچھلی ملاقات جو اسد کیسر صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوئی اسی کا تسلسل ہے؟ مرز وجود میں یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس آنے والا ہے، اسی کی تگ و دو کی جا رہی؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم نے کل بھی یہ بات ڈسکس کی تھی، آج بھی میں یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں کہ آنے والا نہیں سمجھے آ چکا ہے. اور جب بھی ایسے اتحاد بنتے ہیں، وہ ایسے اتحاد جو ہے وہ کسی نہ کسی کی رخصتی کا سبب بنتے ہیں. ایسے اتحاد اگر نہ بننے ہوں تو پھر ایسی دعوتیں نہیں ہوتی، پھر ایسی ملاقاتیں نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیں محمود خان اچکزئی اس حکومت کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. شاہد خاقان عباسی اس حکومت کے متعلق کیا کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مولانا صاحب کا 2 دن پہلے کا بیان آپ کے سامنے ہے. اب بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ چلتی جا رہی ہیں. آج بھی آپ نے بلوچستان کے اندر سے بھی باتیں سنی ہیں، آپ نے بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کی باتیں بھی سنی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آنے والے دن یہ جو بے چینی میں دیکھ رہا ہوں نا لوگوں میں، سیاسی لوگوں میں، یہ بے چینی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب آپ ایک دعوت میں اکٹھے ہو جائیں گے، 2 دعوتوں میں اکٹھے ہو جائیں گے، 3 دعوتوں میں اکٹھے ہو جائیں گے، 4 دعوتوں میں اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن اب جب تمام اپوزیشن ہر دوسرے دن اکٹھی ہونی شروع ہو جائے تو کیا اس میں بیٹھ کے انہوں نے یہ تو نہیں کہنا کہ یہ کھانا کیسا پکا؟ انہوں نے بیٹھ کے یہ تو نہیں کہنا یہاں پر جناب یہ سیلڈ بڑا اچھا ہے، یہ سویٹ ڈش بڑی اچھی ہے. وہاں پر سیاسی بات ہی ہوگی کیونکہ وہ سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے سیاست پر ہی بات کرنی ہے. اور قدرتاً تو وہ سارے لوگ ہیں جو اس موجودہ حکومت کے کسی نہ کسی طریقے سے ڈسے ہوئے ہیں، جو اس موجودہ حکومت کے ہاتھوں کسی نہ کسی طریقے سے خراب ہوئے ہیں، جو اس موجودہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے جعلی حکومت کا نام دیتے ہیں. آپ نے سب کے بیانات نکال کے دیکھ لیں، سب کے سب جو ہیں وہ باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ باقاعدہ ان الفاظ کو یوز کرتے ہیں. اور ان کے یہ، اور جب یہ سارے مست، ہم ایسے لفظ دوں گا، سیاسی مست جب یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر یہ ایک ایسا مست ماحول بنائیں گے کہ شاید اس میں لوگوں کے پاس بچنے کا راستہ نہ رہے. لوگ یعنی سیاست دانوں کے پاس جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، جن کے پاس اقتدار کا وہ سارا کچھ ہے.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर रोशनी डालते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है ये इख्तरा किसकी थी। माजी करीब के अंदर अगर देखा जाए तो एक अपोजिशन का अलायंस पीडीएम के दौर में बना था, यानी पीडीएम की सूरत में बना था। उसी ने हुक्मरानी भी फिर की थी, लेकिन उसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास थी। हुकूमत बनी, मौलाना को अलहदा कर दिया गया। मौलाना अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे, किसी हद तक मना लिए जाते थे या किसी तौर पे वाज़ेह पैगाम दे दिया जाता था और जवाब नदारद होता था। लेकिन मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरीके से किरदार अदा किया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, उससे हुकूमत को ये लगा कि मौलाना को हर जगह पर रन कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब मौलाना की तरफ से मुख्तलिफ बयानात आना शुरू हुए और एक सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर बातें होना शुरू हुई या उसके ऊपर दस्तखत होने की बातें होना शुरू हुई और फिर पीका एक्ट के मामले पे मौलाना का राबिता होने की सूरत के बावजूद भी उसके ऊपर दस्तखत हो गए, तो इस ज़िमन के अंदर मौलाना के तेवर कुछ बदले हुए दिखाई दिए। अभी एक साबिका बैठक जो असद कैसर साहब के यहाँ हुई और एक आज की बैठक, ये मुस्तकबिल के क्या इशारे दे रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे किस नज़र से देखती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले किसी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बन के अपनी जो जिदोजहद की और अब बनने के बाद जो जिदोजहद करनी है उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, आज की जो दावत दी महमूद खान अचकजई साहब ने, तो क्या समझते हैं कि अपोजिशन का अलायंस किस हद तक मजबूत हो रहा है और ये हुकूमत के लिए किस हद तक परेशानी है? और आप ये भी क्या समझते हैं कि ये जो आपसी नफरतें या आपसी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी तरफ इशारा शाहिद खकान अब्बासी साहब भी कर चुके हैं कि हमारे आपसी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात किस तरीके से ख़त्म होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। देखें, मीटिंग ऑफ द माइंड्स एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि एक इशू पे चंद सियासी जो ग्रुप्स हैं, बड़ी जमातें हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, वो इस नुक्ते पे इकट्ठे हुए हैं, इस मुल्क को अब आप आइन पे चलाएं तो ये मुल्क चलेगा। अचकजई साहब भी ये बात करते हैं, मतलब मौलाना साहिब भी ये बात करते हैं। शाहिद खाकान साहब, आप क्या समझते हैं कि एक साबिक वजीर आजम अपनी जमात का एक मेन लीडर, उसको क्या टिकट नहीं मिलता था? उसको क्या कोई ऐसा इशू था जो अपनी जमात को उसको छोड़ना पड़ा? जाहिर है वो भी कुछ उसूल पे खड़ा हुआ होगा। या मुस्तफ़ा नवाज खोखर छोटे भाई की तरह है और मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ख़ासकर जब उन्होंने एक स्टैंड लिया था और उस पर जब उनको अपनी जमात में इस्तीफा देना पड़ा बिलावल साहब को, तो उससे मेरी नज़र में उनकी इज्जत बड़ी कि एक स्टैंड लिया उन्होंने। तो ये सारे लोग इसी एक नुक्ते पे हैं मेरे भाई के, रूल ऑफ लॉ पे मुल्क को चलाएं। बाकी आपस में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी माजी में रही हैं, लेकिन चलें, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और अब इस वक्त इमरान खान साहब के साथ ये लोग आए हैं, या ये भी शायद कहना मुनासिब नहीं होगा, बल्कि इस इशू पे सब इकट्ठे हुए हैं। पहली बार जिंदगी में खान साहब और मौलाना साहब शायद एक प्लेटफॉर्म पे हों। मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि ये बात इस एंगल पे कोई नहीं कर रहा। इस वक्त तो सिर्फ ये इलेक्शन धांधली वगैरह पे बात हो रही है, लेकिन मैं इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर देखूं, अगर मौलाना साहब की जमात के लोग मेरी बात सुन रहे हो या मौलाना साहब सुन रहे हो, ऐसे तो उनसे न्याजमंदी है, मैं खुद भी बात उनको करता भी हूँ, कह भी सकता हूँ, साथ ही बैठते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन एक नुकता जो मेरे लिए बड़ा अहम है वो ये है कि 77 साल में पहली बार एक ऐसा वजीर आजम इस मुल्क को अल्लाह ने दिया जो कुछ चीजों पे बड़ा क्लियर था और क्लियर है। वो क्या है? देखिए, अभी आपने देखा कि जो गजा का मामला हुआ है उस पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हालांकि हम उनको वजीर आजम नहीं मानते, लेकिन ओहदे पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आसिफ जरदारी साहब, जिम्मेदारी बनती है। इमरान खान साहब के ना होने की वजह से बतौर वजीर आजम आज शहबाज शरीफ साहब सुम्म बुकम है, बिल्कुल गंग बैठे हैं। गजा के मामले पे उनकी मुंह से आवाज नहीं निकल रही। इसी तरह जब कोई इस्लाम का कोई इशू होता है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठानी पड़ती है, तो उनमें वो तंदही नजर नहीं आती, वो गरज नजर नहीं आती। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, 2 दफा आलम इस्लाम को इकट्ठा किया इधर अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए। जब हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला उठा तो जाके यूनाइटेड नेशंस में वो मुकदमा लड़के और जीत के। तो ये इस तरह की लीडरशिप, तो जब उन्होंने मदीना रियासत का कॉन्सेप्ट दिया, तो यही तो वो बात है जो मौलाना साहब अपने मेंबर पे करते हैं
تو اگر مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بڑے لیول پہ اسلام کی بات، قرآن کی بات، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والا کوئی بڑا لیڈر ہو تو وہ ان کو مل گیا. یعنی کہ آپ کی جماعت بھی بڑی جماعت ہے، میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے، مذہبی جماعت ہے، دیوبند سے تعلق رہا ہے، مدرسہ دیوبند کی ہسٹری ہے، تو بڑی طریقے نے اسلام کے لیے چلائی ہیں. تو آج اگر ایک اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک ایسے نظام کے لیے، کیونکہ یہ ملک 27 رمضان المبارک کی رات جب بنا تھا تو اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو عمران خان صاحب نے اسٹینڈ لیا، اپنا ملک کیوں، اپنی حکومت کیوں قربان کی اپنا ملک بچانے کے لیے. جب ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی طاقتوں کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہونے سے. علی محمد خان صاحب، ابھی یو اے ای کے دورے کے اوپر شہباز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے یو اے ای کے دورے کے اوپر 2 ریاستی حل کے حوالے سے اپنے خطاب میں بات تو کی ہے، آپ اسے ناکافی سمجھتے ہیں؟ فوری طور پر ریئیکشن آنا چاہیے تھا، فوری طور پر رسپانس آنا چاہیے تھا. بالکل کیٹیگوریکلی کہیں کہ ہمارا امریکہ سے دوستانہ تعلق ہے، ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہم چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پہ 25 کروڑ عوام، ہماری آنے والی 7 11 20 25 نسلیں اور پچھلی 7 11 نسلیں، جب تک مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، ہمارا ملک 25 کروڑ کے 25 کروڑ عوام 1 انچ نہیں ہٹیں گے. ہمیں ہمارے بزرگوں کی پرکھوں کی قبریں، ان کی ہڈیاں نہیں معاف کریں گی اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح جو کراچی میں اپنے قبر میں سوئے ہوئے ہیں ان کی روح نہیں معاف کرے گی، جنہوں نے یہ کہا تھا اسرائیل از دی الیجیٹمیٹ چائلڈ آف یورپ. فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، کشمیر کے ساتھ کھڑے تھے. اس پہ ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی آرمی چیف ہو، کوئی بھی صدر ہو، سب کو بالکل بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے، بغیر اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے. آپ کر کے تو دیکھیں تو صحیح اپنی 25 کروڑ عوام کی غیرت کیسے آپ کے ساتھ تن من دن کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہو سکتی ہے. کسی میں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایسے یار دیکھو، جان اللہ تعالیٰ ہماری جان اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے، عزت ذلت وہ دیتا ہے. اگر عزت ذلت کسی کے ہاتھ میں ہوتی، علی محمد اس وقت MNA کے طور پہ سامنے نہ بیٹھا ہوتا، کال کوٹلی میں ڈال دیا، مجھے ڈیتھ سیل میں ڈال دیا. جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا، جہاں صوفی محمد صاحب کو رکھا، انہی سیلوں میں مجھے رکھا. آرمی ایکٹ لگا دیا، دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا. 85 سال کی میری بوڑھی ماں جو 50 قدم نہیں لے سکتی، میرے پیچھے ڈیلا، اس کو آنا پڑتا تھا. اللہ نے پھر بھیج دیا، پارلیمنٹ میں بھیج دیا. عزت ذلت تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیوں ڈرتے ہو یار؟ کھل کے بات کرو، اسلام کے لیے بات کرو، اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بات کرو، غزہ کے لیے بات کرو. ابھی آپ کے جو کوئنگ رانا صاحب کی میں قدر کرتا ہوں، جو انہوں نے اس وقت جو ہو رہا ہے، مختلف پوسٹیں جو چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشان رسالت میں گستاخیاں ہو رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ جو رانا صاحب نے رپورٹ کی ہے اور بڑی زبردست انہوں نے اس پہ باتیں کی ہیں. میں سپورٹ کرتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میڈیا اپنا کردار ادا کرے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ہم سب کو ادا کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپوزیشن نہیں، حکومت بھی ہوش کے ناخن لے اور بیٹھے بات کرے کہ ملک کو آئین سے کیسے چلانا ہے، اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کرے، جوڈیشری آزاد ہو، بیوروکریسی کسی کے غلام نہ ہو. آئین کے مطابق کوئی بھی حکومت آئے وہ آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی کرے، تاکہ ہمارے جتنے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، آپ کے ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، یقین کریں ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ جو جنریشن بڑی ہو رہی ہے یہ بڑی سمارٹ ہے، منہ سے کچھ کہہ نہیں رہی، ہماری حرکتوں کو دیکھ رہی ہے. خدا را اس ملک کو ان کے جینے کے ہم قابل چھوڑیں. علی بھائی، ایک سوال یہ، یعنی آپ کو تحفظات ہیں پاکستان کے سسٹم سے، پاکستان تحریک انصاف کو ہیں، طریقہ کار کے اوپر ہیں، ماورائے آئین بھی آپ اسے سمجھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر ججز کی تقرریوں کو لیا جائے یا اور الیکشن کمیشن کے تمام معاملات کو لیا جائے، ایک طرف آپ IMF کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے گا اور اس دباؤ کو زائل کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ حکومت کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے وہ استعمال نہیں کی. موجودہ صورتحال میں IMF کا ڈکٹیٹ کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں، حالانکہ آپ کے نظریات اور ان کے نظریات سیم پیج پہ ہیں، لیکن وہ ایک بیرونی طاقت ہے، آپ اندرونی طور کے اوپر اس پہ ابہام یا اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں،
بیرونی مداخلت سے انکار کی وجہ سے تو عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے. تو یہ تو بڑا ہمارا کلیئر موقف ہے کہ ہم بیرونی حکومتوں کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے ہم خلاف ہیں. لیکن جہاں تک IMF کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو وہ گناہ بے لذت ہے. کسی کا دل نہیں چاہتا لیکن آپ کو ان سے انگیج کرنا پڑا. ہمارے دور میں ہمیں بھی انگیج کرنا پڑا، حالانکہ 6 مہینے ہم نے ریزسٹ کیا. ہم سب ہمیں کہتے تھے کہ آپ کو IMF کے پاس جانا چاہیے، جانا چاہیے. ہم نہیں گئے. اسد عمر صاحب نہیں گئے اس وقت. پھر ہم چلے گئے. کیوں گئے؟ کیونکہ ماضی میں میاں صاحب، زرداری صاحب، مشرف صاحب، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پوسٹ ضیاء ایرا جتنا بی بی صاحبہ کا گزرا، بے نظیر صاحبہ کا، سارا یہ آپ دیکھ لیں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان کے خزانے کی. تو IMF کا تحفہ ان لوگوں نے ہمیں دیا، ہمیں مجبوراً اس میں جو ہے وہ جانا پڑا. بہرحال اب ان سے اگر ان کی کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے، اس پہ ان کی جو ان کی طرف سے ٹرانچ آتا ہے، ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں کہ آپ نے ہیومن رائٹس کو ابیوز نہیں کرنا، آپ نے سیاسی آزادیاں دینی ہیں، لوگوں کو نہیں مارنا، اپنے لوگوں کو غلط قوانین بنا کے ڈریکونین لاز کے ذریعے جیلوں میں نہیں ڈالنا، صحافی برادری کی زبان بندی نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، ہونی چاہیے. اس وقت تو کسی بیرونی امداد یا کسی اور چیز، سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے، یہ جو فارم 47 والے بیٹھے ہیں، جتنی جلدی ان سے چھٹکارا ہوگا تبھی پاکستان کوئی سکھ کا سانس لے گا. کیونکہ دیکھیں، یا تو ہم کہیں کہ پاکستان میں بس ٹھیک ہے آٹوکریسی چلائیں، ڈکٹیٹرشپ سے چلائیں، چل جاتا ہے. وہ تو ضیاء صاحب کا بھی چل رہا تھا، ایوب صاحب کا بھی چل رہا تھا، مشرف صاحب کا بھی چل رہا تھا. لیکن اگر آپ نے اس کو جمہوریت سے چلانا ہے، صرف چلانا مقصد نہیں ہے، جمہوریت سے چلانا ہے، جہاں شخصی آزادی ہو، جہاں سیاسی آزادی ہو، جہاں صحافتی آزادی ہو، جہاں رول آف لا ہو، جہاں عدلیہ آزاد ہو، صحافی برادری آزاد ہو. آپ کے کو اینکر جو ہے ایک بڑے چینل کے، کیوں ان کو آف ایئر کیا گیا ہے؟ انہیں ایک سچی رپورٹ شامل کر دی. اس لیے اس طرح کی چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آزادیاں ہوں، تو پھر آپ کو ان لوگوں کو اقتدار میں آنے دینا ہوگا جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے. لیکن علی خان صاحب، میرا پوائنٹ ابھی تک وہیں پہ ہے. آپ نے کہا کہ جانچ پڑتال تو ہو سکتی ہے ریفارمز کے نام کے اوپر معاشی اداروں میں، یعنی FPR میں ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، اس کا طریقہ کار وہ بتائیں گے، قومی خزانے کے حوالے سے، اس کی انہینسمنٹ کے حوالے سے، یا پھر اپنے اخراجات کو محدود کرنے کے حوالے سے، ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے وہ دائرہ کار بتائیں گے. لیکن یہاں پہ نظام عدل میں، الیکشن کمیشن میں یا دیگر اداروں میں جو انٹروین کرنا ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے. اگر یہ اب رائج ہوا تو یہ مستقبل میں بھی دیکھنے کو ملے گا. یہ والا ٹرینڈ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یا تو ہم اپنے ملک میں عدلیہ ہماری آزاد ہو. 6 ججوں نے لیٹر لکھا ہے، ان کی آپ نے حالت کیا کر دی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی کو ڈسٹرب کر دیا. جو باہر سے ججز لائے گئے تھے ان میں سے کسی نے اب چیف بننا ہے. سپریم کورٹ کے ساتھ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے عہدے کا تو مذاق ہی بنا کے رکھ دیے. جوڈیشل کمیشن آپ نے بنا دیے، وہاں سے ججز بوائیکاٹ کر کے جا رہے ہیں. یہ جو آپ عدلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ فورن جتنے بھی پاورز ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ آپ کو ایز اے نارمل ڈیموکریسی ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اٹس اے گلوبل ولیج. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں آنکھیں بند کر لیں، دنیا کی آنکھیں کھلی نہیں. آپ نے یہ ٹویٹر بین کیا ہوا ہے، ایکس. آپ کا وزیر اعظم VPN لگا کے ٹویٹ کرتا ہے. آپ کا وزیر اعظم خود پی کا ایکٹ کے نیچے آ سکتا ہے. آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ آپ کیوں نہیں شخصی آزادیاں دے رہے؟ اپنے ملک، اپنے قوم سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اب ہمارے اداروں کو اپنی قوم کی آواز سے نہیں ڈرنا چاہیے. ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب قوم پیچھے کھڑی ہو. تو ان حالات میں اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ظلم بھی کریں، عدلیہ کو بھی مذاق بنا کے رکھ دیں، اور کوئی آپ سے پوچھے نہ، آپ کی کوئی بات نہ کرے. دیکھیں، دنیا میں کچھ ممالک ہوتے ہیں، مثال میں آپ کو دوں گا. فار ایگزامپل سنگاپور ہے، فار ایگزامپل ہانگ کانگ، چلو چائنا کا حصہ ہے. ایگزامپل لے لیں جرمنی کی، لے لیں، چلے فرانس کی لے لیں، یا UK کی لے لیں جہاں شخصی آزادیاں ہیں. پھر ایک اور ملک کا مثال دے دیتے ہیں، آپ نیمیبیا لے لیں، یوگینڈا لے لیں، کوئی برما لے لیں. یہ ادارے جب ان ممالک سے ڈیل کرتے ہیں، وہ برما کو کوئی اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، UK کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، وہ یوگینڈا کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، وہ سنگاپور کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. جہاں شخصی آزادی نہ ہو، جہاں ڈریکونین لاز ہوں، جہاں مخالفوں کو مار دیا جائے، جہاں صحافیوں کی زبان بندی ہو اور صحافیوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑے، آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ you should be treated as a normal democracy? No way. You have to mend your ways. You have to behave. You have to work according to your constitution. دیکھیں، آپ سے کوئی زیادہ نہیں مانگ رہا.
آپ سے کھیلنے کو چاند کوئی نہیں مانگ رہا. آپ کو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ ادھر پڑی ہے, یہ جو آپ کی گرین بک ہوتی ہے, گرین بک کانسٹیٹیوشن, وی آر جسٹ سیئنگ رن دس کنٹری اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, اکارڈنگ ٹو رول آف لا. اچھا آپ یہ کریں گے, علی خان صاحب ٹریٹ کریں گے, آپ کو لوگ عزت سے ٹریٹ کریں گے, علی خان صاحب لوگ سلوٹ کریں گے. آج کی خبر یہ بھی ہے کہ ایک ڈوزیئر جو ہے وہ آئی ایم ایف کو پیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کیا جائے گا. اب آئی ایم ایف کے سٹرکچر کو دیکھیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وہی معاملہ ہے کہ جو پہلے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھنے والا معاملہ تھا کہ امداد روک دی جائے, یہ اسی کا تسلسل ہے, اور کیا واقعی یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کب یہ پیش ہوگا یا نہیں, لیکن اگر پیش ہوتا بھی ہے تو ان حالات میں جو اس ملک کی صورتحال ہے, آئیڈیلی اسپیکنگ بیرونی ملک یا کسی بیرونی ادارے کو اپنے ملکی معاملات میں انٹرفیرنس ہمیں نہیں الاؤ کرنا چاہیے. لیکن جب آپ اس لیول تک آگے چلے گئے ہیں کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اسٹیٹ بینک کی ڈیسیجن میکنگ اور اپنے ملک کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بہت سی چیزوں میں آپ کی ساورنٹی آپ نے وہاں گروی رکھ دی ہے ان اداروں میں, مجبوراً اب وہ آپ کے یہاں پہ چیزوں میں انٹرفیرنس آپ کی ہو رہی ہے. رپورٹ کرنا, چیزیں ان کے نالج میں لانا, میں نہیں سمجھتا ڈائریکٹ انٹرفیرنس کی دعوت ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب ملک میں اس طرح کی قدغنیں ہوں, ظلم ہوں, شخصی آزادیاں نام کی ہوں, عدالتیں تباہ کر دی جائیں, اس طرح تو مشرف صاحب کی یا ضیاء صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا بھائی, تو پھر آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی آواز نہیں اٹھائے گا, بات ہوگی پھر ٹھیک جج ہوگا. علی خان صاحب, انٹرا پارٹی الیکشن کا جو منظرنامہ تھا, جو کیس کی سماعت تھی, ایک طرف تحفظات پاکستان تحریک انصاف کے یہ تھے کہ ایک طویل عرصہ لگا دیا فیصلہ کرنے میں, اب سماعت ہوئی تو اس میں پھر مزید وقت مانگ لیا گیا ہے, مہلت مانگی گئی ہے, تو یہ کس منطق کی بنیاد کے اوپر مانگی گئی؟ ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو لیگلی سیف کریں ہم کر سکیں. الیکشن کمیشن ہمارا ادارہ ہے, ہمارے پڑوس میں ہمارا ازلی دشمن ہے. میں تو I don't mince my words, I'm very clear in my head. I know ہندوستان ہمیں ہم اس کو ایک آنکھ نہیں پاتے. ان کا مشن ہے ہندوتوا کا کہ پاکستان کو واپس اپنے انہوں نے شامل کرنا ہے, چاہتے ہی ہیں. انشاءاللہ نہیں ہوگا تا قیامت, لیکن جو چیزیں صحیح ہیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے. ہندوستان آگے بڑا چلا گیا ہم سے. ہندوستان کا الیکشن کمیشن اتنا کوئی مضبوط ادارہ ہے, وہاں کوئی سوچ نہیں سکتا مارشل لا آ جائے گی, وہاں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ بڑے پیمانے پر کوئی جا کے کسی دور پار کے الیکشن میں سب یہ ڈرامے چلتے ہیں, لیکن کوئی میس لیول پہ ریگنگ ہو جائے, نو وے. الیکشن کمیشن آف ہندوستان, ان کی سپریم کورٹ, ان کی شخصی آزادیاں, ان کا میڈیا آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, ان کی جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے, ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے نا, ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے. ٹھیک ہے تھوڑا سا ان کا ہم سے بہتر تھا, ان کے پاس خزانہ زیادہ تھا, حساب کتاب, انہوں نے ملک بنا دیا, انہوں نے آئین سے چلا دیا. ہم نے کیا کیا؟ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس ساری چیزوں کو دیکھ لیں, میرے خیال میں وقت آ گیا ہے. ہمارے قوم کے بڑے بیٹھے ہیں, کوئی یہ ذاتی دشمنیاں, خون کی دشمنیاں نہیں ہیں. فوج بھی ہماری ہے, آرمی چیف بھی ہمارا ہے, چیف جسٹس بھی ہمارا ہے, سیاسی لوگ بیٹھے ہیں. خان صاحب کو باہر نکالیں, بڑا لیڈر ہے, قوم کا لیڈر ہے, قوم پیچھے کھڑی ہے. شاہ محمود قریشی کو لے کے ساتھ بٹھائیں, زرداری صاحب دوسری بار کے صدر ہیں, میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, اور سب کے سب 70 سال کے ہیں. زندگی موت کا کیا پتا میرے بھائی, کل نفس ذائقۃ الموت. جو چیز بات چیت سے حل ہو سکتی ہے اس کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت کیا؟ آپ جانے سے پہلے خدارا, میں تو جولی پھیلا کے آپ کے سامنے یہ سب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, خدارا اپنی آنے والی نسل پر رحم کرو, اپنے آنے والی نسل پر رحم کرو. اگر اس ملک کو نظام نہیں دیا تو نہ کسی کا بلاول بچے گا, نہ کسی کی مریم بچے گی, نہ علی بچے گا, نہ کوئی اور بچے گا. دیکھو یہ ملک, جس طرح مجھے یاد آتے ہیں اشفاق احمد صاحب, کیا ہیرے جیسے لوگ ہم سے چلے گئے. وہ کہا کرتے تھے, اشفاق احمد مرحوم کہا کرتے تھے, صاحب تصوف تھے, کہ اس پاکستان کی قدر کر لو, اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. اللہ اگر ناراض ہو گیا نعمت تم سے چھین لے گا, ایسے مت کرو اس ملک کے ساتھ. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ بہت ہو گیا, نا کی جنگ بہت ہو گئی. 500-550 دنوں سے آپ نے قوم کے ہیرو کو اندر رکھا ہوا ہے, اب اپنی اگر آپ کی انا کو ٹھیس پہنچ گئی ہے تو باہر میں بیٹھیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب اس حوالے سے. اپنے کے لیے ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد عالمی منظرنامے میں بات کی جائے گی, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 7 अक्टूबर 2023 हमास का इजराइल के ऊपर हमला, उसके बाद की जंग, उस जंग में शोहदा की तादाद जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पे इजाफा होता रहा, और अब तक के एदाद व शुमार ये बताते हैं कि ये 60,000 से तजावुज़ कर चुकी है तादाद, जिसमें फ़लस्तीनी जो गज़ा के अंदर मौजूद थे, दीर बला के अंदर मौजूद थे, रफ़ा के अंदर मौजूद थे, जबालिया के अंदर मौजूद थे या दीगर कैंप्स के अंदर मौजूद थे, उनकी ज़िंदगी जिस हद तक अजीरन हुई, घर मलबे का ढेर बन गए, बच्चे मलबे के नीचे दबे, हर रोज़ जनाजे उठते थे। और फिर एक वक्त आया कि एक मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे के तहत यरगुमालियों की तबादले होने थे। एक तरफ यरगुमाली थे और दूसरी तरफ इजराइल में कैद फ़लस्तीनी थे। उनके तबादलों का अमल शुरू हुआ, मरहलावार चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई, और इसी बीच पे डोनाल्ड जे ट्रंप का एक बयान आ गया। उस बयान के तनाजुर में गज़ा की मिल्कियत का दावा होने लगा और वहां से लोगों के इनखला की बातें होने लगी। फिर दुनिया उठी है और फिर बोलना शुरू हुई है, और उसके बाद डोनाल्ड जे ट्रंप ने उसको इंडोर्स करते हुए जो बातें की हैं, उसके बाद के रिबटल्स क्या रहेंगे और आगे का मंजरनामा क्या होगा, इसी बारे में बात करेंगे। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि ये जो हमास की तरफ से अभी वक्ती तौर के ऊपर जो हफ्ते को तबादला होना था उसको मनसूख कर दिया गया है ता हुक्म सानी, और ये कहा गया कि इजराइल की तरफ से बार बार खिलाफ वर्जियाँ की गई मुआहदे की, चाहे वो लोगों को वहाँ पे बसाने की सूरत में हो या उनकी इमदाद रोकने की सूरत में हो या खैमे रुकवाने की सूरत में हो, और जिस पे धमकी डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने ये दी है कि अगर हफ्ते की दोपहर 12 बजे तक ये तबादला नहीं होता तो फिर जो उसका नुकसान होगा, अंजाम होगा, उससे आप पहले से ही मुतनब्बे रहें। किस तरफ को मंजरनामा जाता हुआ दिखाई देता? जी हाँ, ज़ाहिर है एक से बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ जाता नजर आ रहा है ये, और ये कोई नई बात नहीं है। नेतन्याहू ने जो मुआहिदा हुआ था उस वक्त बता दिया था कि मैं सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए मैं इतना श्योर नहीं हूँ, और इससे अंदाज़ा होता है अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक मरतबा नहीं 3 मरतबा इंडोर्स कर दिया है कि गज़ा जो है वो बस उसको रहने के काबिल ही नहीं है। तो फ़लस्तीनियों को जॉर्डन में और मिस्र में और सऊदी अरब में अब तो खैर बिल्कुल बात वाज़ेह करके कर दी है, और बाकी 3 ममालिक वो नेतन्याहू कहते हैं कि 6 ममालिक है जिनका इंतखाब किया है जिसमें कि हम फ़लस्तीनियों को भेज देंगे। तो ये बात तो उन्होंने को दे आर नॉट मिंसिंग द वर्ड, दे हैव रियली टोल्ड द वर्ल्ड वेरी क्लियरली दैट दे आर गोइंग टू डू इट। लेकिन ये एक इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन कौन मानता है इंटरनेशनल कानून को? यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इजराइल और यूएस तो नहीं मानते हैं इस पर। अमेरिका वो अपने इस राज चाहते हैं, जंगल का राज चाहते हैं कि जो माइट इज राइट वाली बात। तो अब इसका हल क्या हो सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये अल्टीमेटम जो है जो दिया है हमास ने, क्यों इसको कहा है कि सस्पेंड किया है हॉस्टेजेस की रिलीज को? इसलिए कि हमास से जो डील की गई, यानी जो अकॉर्ड या मुआहिदा आप जिसको कह रहे हैं वो किया गया, उसके जितने खदोखाल थे उसमें पूरे नहीं हो रहे हैं। 800 ट्रक उनको भेजने थे इसके खैमों के, उसमें से 200 भी नहीं उन्होंने भेजे हैं। 60,000 मोबाइल भेजने थे ताकि कनेक्टिविटी हो, एक मोबाइल भी नहीं भेजा है। पानी 95% लोगों को पानी मैसर नहीं है। इसी तरीके से 90 से ज़्यादा फीसद लोगों को खुराक मैसर नहीं है। तो वो मलबे के ढेर पर हैं उस वक्त, और वो कपड़े की कुछ लगा के शेड करने की कोशिश की और वो भी हवा से उड़ रहा है। तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप एक लिहाज से सही कह रहे हैं कि वहाँ वो रह ही नहीं सकते हैं, और अब उनका खाना पीना भी बंद किया हुआ है मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए। तो वो यही चाहते हैं ना कि भाई ये जब भूख से मरेंगे तो या तो वहाँ मर जाएंगे मजीद, 60,000 तो पहले ही रुझा बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, बाकी जो रह गए हैं वो भूख से। क्योंकि देखिए ये तो आईसीसी कह रही है, आप और मैं तो नहीं कह रहे हैं कि दिस स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर। तो स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर तो 7 अक्टूबर के बाद 2023 के बाद से शुरू तो कर दिया था, लेकिन अब इस मुआहदे के बाद ये मामला होना ये दुनिया के सामने उनकी आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, और दुनिया है कि सिर्फ अपने बयानात पर ही कायम है। आप अंदाजा लगा लें, EU है, उसने उसके भी चंद ममालिक जर्मनी समेत अच्छा बयान दिया है, उसकी फ्रांस ने अच्छा बयान दिया है, तमाम अरब ममालिक के काफ़ी ममालिक ने, पाकिस्तान ने बड़ा दबंग जिसको कहते हैं ना आम अल्फाज में बयान दिया है। लेकिन क्या बयानबाजी से
کام چل جائے گا؟ نہیں، کام نہیں چل سکے گا. تو لہٰذا یہ اسرائیل کو پہلی مرتبہ تو نہیں کر رہا ہے. اس کے لیے کورس آف ایکشن کیا ہے؟ آپ کے پاس سیکورٹی کونسل ہے، چلیں ویٹو ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. لیکن آپ کے پاس اپنا پلیٹ فارم OIC کا تو ہے، جس کو اقوام متحدہ کی طاقت حاصل ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلا دور اقتدار ٹرمپ کا، جس میں پہلے دھمکی آمیز لہجے میں لوگوں کو پیغامات بھجوانا اور بعد میں جب آگے سے ریبٹل آتا تھا تو ہاتھ میں لانے پہ اتر آتے تھے، اب کی بار اس میں کیا کوئی تبدیلی دکھائی دے گی؟ اور کیا اس کی ایگزیکیوشن ممکن ہے کہ اگر وہ دھونس جمانا چاہیں تو دیر پا غزہ کی پٹی کے اوپر قبضہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے اگر آپ ہسٹری میں جائیں نا، if the history book is of any assistance to us while we are discussing it، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. 1897 میں زائنزم کی بنیاد رکھی گئی، اس کے مطابق کہ گریٹر اسرائیل کی بات کی گئی. وہاں اس وقت ہم فسانہ سمجھتے تھے، اب وہ حقیقت کی طرف جا رہا ہے. 1897 میں ایک وطن بنانے کی بات کی، 1948 میں بنا لیا. وہاں 554 شہروں کو، چھوٹے بڑے دیہات شہروں کو مسمار کر کے وہاں بستیاں بسا دی اسرائیل کی. اور اس کے بعد 1967 میں مزید قبضہ کر لیا. اب 7 اکتوبر کے بعد آپ دیکھ ہی رہے کہ مزید قبضہ کرنے کے لیے. لیکن اس کی ہسٹری تو اور اس سے پہلے بھی چلی جاتی ہے. 1967 میں اگر آپ دیکھیں اس پہ سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن جس پہ کہ پوری دنیا قائم ہے، 242 ہے اس ریزولوشن کا نمبر، کہ جہاں 6 دن کی جو وار تھی 1967 میں، اس میں جو زمین قبضہ کیا گیا تھا، گولان ہائٹ قبضہ کیا گیا، تو واپس کیا جائے. گولان ہائٹ کو امریکہ نے تسلیم کر لیا کہ وہ ساورن حصہ ہے اسرائیل کا، تمام وہ سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک جو ہے اس کو بھی انیکس کر لیں گے. اسی طرح 1973 میں جو کپور وار تھی، 1982 میں لبنان کی وار ہوئی، 1923 میں غزہ کی ہے، اوسلو ریکارڈ کی دھجیاں اڑا دی، ٹوسٹڈ تھیوری جو 1993 میں ہوا تھا. تو یہ تمام چیزوں کو ہمارے سامنے یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ ٹرمپ اس دفعہ جب آئے ہیں، ٹرمپ 2.0، اس میں یہ ہے کہ وہ مزید طاقت کے ساتھ آئے ہیں. اس دفعہ ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ووٹر سپورٹر ان کے بڑے مضبوط طریقے سے، اور فار رائٹ کے جتنے ووٹر سپورٹر ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. سیاہ کریں، سفید کریں، ٹیرف لگائیں، لیکن ایک اہم سوال یہ سعودی عرب کی طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دور اقتدار میں وہ سفارتی سطح کے اوپر بھی چیزیں کچھ آگے بڑھ رہی تھیں، لیکن اب کی بار جو پیغام کل آیا سعودی عرب کی طرف سے کہ اگر ٹرمپ بسانا ہی چاہتے ہیں، جس طرح ٹرمپ نے کہا 6 ممالک میں بسائیں گے، تو انہوں نے کہا جی بسانا ہے تو الاسکا میں یا گرین لینڈ میں بسائیں، آپ دوسرے ممالک کو کیوں بھیجیں گے؟ پھر آج جو MBS کی طرف سے بیان ہے کہ ہم نے ابو جہل اور ابو لہب کو شکست دی ہے، ہم نے رومیوں کو شکست دی ہے، ایک جنگ تھا کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا تھا لیکن ہمارے غیظ و غضب کو دعوت نہ دی جائے. تو یہ اس کو کس پیرائے میں لیں؟ اور بطور مسلم امہ OIC کانفرنس بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا اس کا کوئی آؤٹ کم نکل سکتا ہے؟ بالکل نکل سکتا ہے. OIC کا قانونی طور پر نیشنل قانون، پہلے تو MBS نے جو بیان دیا ہے اور جو وہاں سے بیان آیا ہے سعودی عرب سے، اس کی ستائش کرنی چاہیے. لیکن اس بیان سے آگے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. اور وہ کیا؟ OIC کا جو سیٹ آف دی OIC از ان سعودی عربیہ. سعودی عرب اس کا بہت محرک جو ہے وہ پیٹرن نہ صرف ممبر ہے، لیکن ان کی اس میں کاوشیں ہیں جس سے بنا ہے، پاکستان کی بھی کاوشیں ہیں. تو اس کے OIC کے پیرا 16 میں جو پریمبل اس میں دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کا کس طرح ساتھ دیا جائے گا، اور القدس جو ہے وہ کیپٹل ہوگا فلسطینیوں کا. تو یہ تو بڑا، اور اس کے لیے OIC جب قائم ہوئی تو یہ چارٹر میں ڈال دیا گیا کہ تمام ممالک اس کی پاسداری کریں گے. اور 18 آرٹیکل میں دیا ہوا ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اپوائنٹ ہوگا جو کہ فلسطین کے کاز کو آگے لے کے چلے گا. یعنی OIC کے پلیٹ فارم کو اگر کلی طور پہ فعال کیا جائے تو اس کے مثبت نتائج نکل سکتے ہیں اور اس کا کوئی حل بھی نکل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے متحد ہونا بے حد ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اس حوالے سے. کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.